السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ آل عمران کا 6واں رکوع اور آیت ہے 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں متوفی کا، میں پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعو کا، اور میں اٹھا لینے والا ہوں تجھے، الیہ طرف اپنی، ومطہرو کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بناؤں گا ان لوگوں جو تبعوک، جو پیروی کریں گے تیری، فوق اوپر، فوق الذین، اوپر ان لوگوں سے جو کفروا کافر ہوئے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الیہ، پھر میری طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے، فیما، اس میں جو کنتم تھے تم، فیہ، جس میں تختلفون، تم اختلاف کرتے ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ، اس میں جو تھے تم، جس بارے میں تم اختلاف کرتے۔ یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا جانے کا ذکر ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ میں تم کو پورا لینے والا ہوں، یعنی تم کو میں اٹھا لینے والا ہوں، اور رافعوں کا بلند کرنے والا ہوں، رافعوں کا بلند کرنے والا۔ اس میں عیسائی کہتے ہیں جی ان کے ذکر کو جو ہے یہ ان کو عزت مقام میں بلند کیا، نہیں، ان کو پورا ان کو لیا گیا، یعنی کہ جیسے ہم فوت کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا متوفی کا، کہ پورا دیا جائے گا، تو ان کو پورا اٹھا لیا گیا، یعنی برو جسم اور روح سمیت ان کو اٹھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو پاک کروں گا اور ان کافروں سے تمہیں محفوظ کر دوں گا، کیونکہ وہ جو اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے ہوئے تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنی روش پہ تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھے، تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا، اور جو ان کا سردار تھا، جو ان بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا جو ان کو تلاش کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، ان کا جو چہرہ تھا نا اس پہ شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ کی۔ یہ تمام تفسیر آپ کو احادیث کی صورت میں ابن کثیر میں ملے گی آپ کو، اگر کوئی تفصیل سے وہاں سے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر میں یہ تفسیر موجود ہے ساری۔ تو حضرت اس شخص پہ جو ہے شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو بنی اسرائیل تھے جو جنگل میں پھیلے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کو جو تلاش کر رہے تھے، وہ جب ان کے سامنے وہ سردار آیا، وہ اس کو عیسیٰ سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے، اور اس شخص کو سولی چڑھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمیں قرآن میں سے اور احادیث میں سے ہمیں یہی گائیڈنس ملتی ہے کہ حضرت جو عیسیٰ تھے ان کا دنیا میں آنا بھی اور ان کا دنیا سے جانا بھی، یہ عام انسانوں سے اللہ نے مختلف رکھا تھا، یہ معجزہ تھا اللہ کا، یہ اللہ کا اور اس کے نبیوں کا معاملہ ہے، اس کے بندوں کا، وہ جیسے اس کو چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، کہ قیامت کے دن سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ ہی کے پاس سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ لیکن اس وقت جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی تھی اور جو حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے تھے اور اس وقت صحیح کامل ایمان پہ تھے، جو اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ان کو اللہ نے عزت دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کافروں کے اوپر جو ہے قیامت کے دن تک عزت ان کے اوپر ان کا مرتبہ دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ جو ہے باقی جو معاملات ہیں جس معاملے میں وہ جھگڑتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جو ہے ان کے درمیان میں پھر فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں عذاب دوں گا انہیں، عذاب شدیدہ، بہت شدید،
فی دنیا میں والآخرت اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں، یہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت انکار کیا اور ان کے سے جو ہے وہ ان کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے جو ہے احکامات کا انکار کیا تھا، ان کے لیے عذاب کی یہاں پہ بھی جو ہے نوید ہے۔ یعنی جس بھی نبی کے دور میں ان کے جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب پاتے ہیں۔ اور جو ہے وہ ان پہ اور جو موجود نبی پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے اللہ کے نزدیک وہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، اور چونکہ یہ آخری مذہب ہے اور یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تا قیامت تک وہ نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا ان کے علاوہ، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے گا اور جو ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ بخشے ہوئے میں سے اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ کے وہ رضا کے جو ہے وہ حقدار ہوں گے جو ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں، ان کے لیے عذاب ہے، ان کی دنیا بھی عذاب ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی عذاب ہوتی ہے۔ وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا انہیں اجورہم ان کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، یعنی قرآن پاک کو، نتلوہ علیکا یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو یا تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکری اور نصیحت، والذکر الحکیم اور نصیحت بہت حکمت والے میں سے۔ یعنی جو قرآن ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس قرآن کے لیے یہاں پہ لفظ حکیم آیا ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ بے شک مسئلہ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ پاس اللہ کے، کمثل آدم مانند مثال ہے آدم علیہ السلام کے۔ کہ کتنی واضح آیات ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو جو ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ یہ ہدایت کا پوائنٹ ہے کہ جو کتاب جو برحق ہے قرآن ہے اس میں کتنا واضح لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ہے وہ حضرت آدم ہی کی مانند ہے۔ خلقہ پیدا کیا اس سے، یعنی آدم علیہ السلام کو، من تراب مٹی سے، ثم قال پھر کہا، کن لہو قال لہو پھر فرمایا اس کے لیے، یعنی وہ جو مٹی سے بنائے ہوئے تھے اس کے لیے، کن فیکون ہو جا پس وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا، جس طرح حضرت آدم ہے اللہ پاک کے لیے خلیفہ ایک، اسی طرح حضرت عیسیٰ ہیں۔ الحق من ربکا الحق حق ہے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکم من الممترین فلا پس نہ تکم ہو آپ، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ چونکہ مخاطب قرآن میں میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ جو اس کو چونکہ اس کا موضوع انسان ہے تو جو اس کو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے یہ حق ہیں آپ کے رب کی طرف سے، بس اب شک میں نہ پڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ نے واضح کیا کر دیا کہ آپ شک میں نہ پڑیں کہ یہ سب باتیں حق ہیں، تو ہم جو اب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ حضرت آدم کی مانند ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ کے لیے نزدیک حضرت عیسیٰ بھی ہیں، تو اس معاملے میں شک میں یا غلو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فمن حاجک تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس میں، من بعد ما جاءک بعد اس کے کہ جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، فقل تو کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اپنی عورتوں کو، ونساءکم وانفسنا اور ہم خود، وانفسکم اور تم خود، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ نبتہل مباہلہ کرنا، مباہلہ کہتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرنا کہ یا اللہ پاک جو حق ہے اس کو، جو حق پر ہے اس کو عزت دے دے، اور جو کاذب ہے اس کو تم مٹا دے۔ ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل پھر ہم کریں گے، فنجعل لعنت اللہ پھر ہم کریں گے لعنت اللہ کی، علی الکاذبین اوپر جھوٹوں کے۔
یہ جو یہ آیت ہے، یہ بنی اسرائیل جو اہل کتاب تھے، جو عیسائی تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے اللہ کا بیٹا ہونے کے معاملے میں جھگڑا کرتے تھے اور ان سے بحث کرتے تھے، تو اس پر جو ہے وہ چونکہ نہیں مانتے تھے کسی بھی صورت بات جو ہے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیں کہ تم بھی آ جاؤ اپنے بیٹوں اور عورتوں کے ساتھ، اور ہم بھی بیٹھتے ہیں اور ہم سارے مباہلہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دے، اور جو کاذب ہوگا اللہ اس کو مٹا دے۔ اور یہ کہتے ہیں اتنی سخت دعا کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت پوری ہوتی ہے، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے وہیں پہ۔ اور اللہ پھر جو ہے یہ اللہ کے حکم پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباہلے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ لوگ پھر وہ ڈر گئے تھے اور وہ نہیں تھے آئے، کیونکہ وہ بہرحال کہتے ہیں نا کہ یہ تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس طرح سے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہ برحق ہیں، تو اس لیے وہ چونکہ وہ دلوں میں جو ٹیڑھ تھی کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں تو بنی اسماعیل میں سے ہیں یا ہماری نسل میں سے نبی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں تھے لاتے، اور وہ جانتے تھے اپنی نیت کی ٹیڑھ کو، تو اس لیے وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان ھذا بے شک یہ لہو البتہ وہ القصص قصے ہیں الحق جو حق ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق بے شک ان ھذا بے شک یہ لہو القصص الحق یہ قصے ہیں جو برحق ہیں، سچے ہیں، وما من الہ اور نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ اور البتہ وہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ علیم بالمفسدین خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ساری برحق باتیں ہیں جو ماضی کی باتیں ہیں، تو جو کوئی ہدایت پا لے وہ پا لے، لیکن یہ جو ہے یعنی سارے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ نے جیسا اپنا نظام چلانا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور اس میں اس کی جو ہے وہ بہتر جانتا ہے حکمت ساری، تو لیکن اگر انسان منہ پھیر لے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے احکامات کا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے۔ ترجمہ سمجھ آئے ہوگا تو لائک کیجیے گا، نالج کے لیے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔